السلام علیکم. ہم سے سوال پوچھا گیا ہے کہ ہمیں بنانے کا مقصد کیا ہے اور ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے. اس کا جواب تو کافی دفعہ دیا گیا ہے اور میرے آڈیوز لیکچرز میں موجود بھی ہے، لیکن کیونکہ سوال ہے اور ایک نیو اسٹوڈنٹ کی طرف سے سوال ہے تو چلے اس کا ایک ریکیپ ہو جائے گا، سب کے لیے بہتر ہے. آپ کو بنانے کا مقصد یا ہم انسانوں کو بنانے کا مقصد اللہ پاک یہ چاہتے تھے کہ ایک خلیفہ ہو. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو نائب ہوتا ہے، یعنی آپ کو بطور خلیفہ بنایا گیا. آپ کے بنانے کا مقصد آپ کو خلافت دینا ہے. اس کے علاوہ آپ کا بنانے کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں شروع میں، اگر آپ پڑھیں سمجھیں. لیکن وہ مالک، وہ مختار کل انصاف پسند ہے. کچھ لوگ مجھ سے سوال بھی کرتے ہیں کہ سر وہ میری کامیابی کب ہوگی، یا فلاں کام کب ہوگا، وہ فلاں کام کب ہوگا. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ قرآن پاک میں یہ واضح لکھا ہے کہ جو لوگوں پر تکلیفیں آتی ہیں، جو آپ پر مصیبتیں آتی ہیں، وہ آپ لوگوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. اب یہاں ہاتھ کی کمائی سے مراد ہے کہ وہ آپ لوگوں کے خود کے ڈیسیشنز ہیں، آپ لوگوں کے خود کے فیصلے ہیں جو آپ لوگوں نے کیے ہیں. تو اللہ پاک انصاف کرتے ہیں. آپ کو خلیفہ بنایا گیا، لیکن آپ سے پہلے تمام مخلوقات موجود ہیں. فرشتے بھی تھے، جن بھی تھے، ہر چیز موجود تھی. جب ہم اس مخلوق کی کیٹیگری میں دیکھتے ہیں تو سوال اٹھتا ہے کہ خلیفہ فرشتے کیوں نہیں بنے، خلیفہ جن کیوں نہیں بنے. حالانکہ آپ ظاہری پاورز میں دیکھیں، جناب جبرائیل علیہ السلام کے پاس اور ایون آپ کی جو جان نکالتے ہیں فرشتے، اور جناب میکائیل علیہ السلام کے پاس اللہ پاک نے کتنی ان کو طاقتیں دی. ایسے ہی جب آپ عالم نسروت میں حقیقی جنات کو دیکھیں گے، جنات یہاں بھی موجود ہیں. اس کو ذرا تھوڑا سا کلیئر کر لیجئے، سمجھ لیجئے اس بات کو کہ کل کو پھر مجھے ہی کہنا شروع کر دیں گے. جنات کی دو اقسام بنی ہیں. ایک مخلوق ہے جس میں عزازیل بھی مخلوق ہے. عزازیل جو جنوں کی قوم سے تھا، وہ ملکوتی صفات پاک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر جب اس نے غلطی کی، اور اس وقت بھی اس کو زمین پر تو نہیں فوراً بھیج دیا گیا تھا، کمپٹیشن شروع ہوا. آپ کی حاکمیت چیلنج ہوئی اور کمپٹیشن شروع ہو گیا. اور کمپٹیشن ہمیشہ ایک جگہ پر ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کہیں اور ایک کہیں ہو. تو یہ جو عالم نسوت ہے، اس میں بھی اللہ پاک کی مخلوق آباد ہے. تمام چیزیں اللہ پاک کی مخلوق ہے. اب یہاں کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ آپ ہی کیوں خلیفہ بنے، دوسری چیز کیوں کوئی خلیفہ نہیں بنی. وہ ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس عظیم الشان کتاب سے دور رکھا گیا، اور اگر کسی نے پڑھا بھی تو اس نے چاہا کہ میں انسانوں کی لکھی ہوئی تفسیریں پڑھوں. اب وہ مالک مختار کل نے جتنا قرآن پاک بھیجنا تھا، جو لکھنا تھا لکھ کر بھیج دیا، جو بھیجنا تھا بھیج دیا. اب اس میں جیسے کہ آئی ڈرنک واٹر، میں پانی پیتا ہوں، یہی ترجمہ ہے. کوئی بریکٹ کے اندر کوئی اضافی لفظ نہیں لکھنا تھا. ایسے ہی جب یہ کتاب آئی ہے
جیسی اللہ پاک نے بھیجی ہے، جیسے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی، جیسے ہی ان چاروں خلفاء نے اس کو قبول کیا، اور آج تک یہ دنیا میں جس شیپ میں موجود ہے ایک ہی طرح ہے۔ تمام قرآن پاک الحمد سے شروع ہوتے ہیں، ناس تک ختم ہوتے ہیں۔ دنیا میں یہ اس کتاب کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہوا؟ وہ جو ہمیں نے قصے پڑھے، کہانیاں پڑھی، اور جو فتوے بازی کی ہماری عادت تھی، اس نے ہمیں بریکٹوں کے اندر نئے الفاظ لکھنے کا لیے ابھارا۔ کیا ضرورت تھی کسی بھی انسان کو بریکٹوں کے اندر زیادہ الفاظ لکھنے کی؟ اور ابھی ہم بعد میں شیئر کریں گے کہ ہمارے کتنے گروپوں کو لوگوں نے اس میں ہماری پوسٹ کو ڈکلائن کیا، یا اور اس میں وہ ابا جی کھیلنا شروع کر دیا انہوں نے، کتنا ہی بندوں نے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، علم تو علم ہوتا ہے۔ میرے دادا حضور حضرت پیر سید محمد صدیق شاہ صاحب جب بیٹھے ہوتے تھے، کوئی فرق نہیں تھا، کوئی بھی انسان آ جاتا، آپ جناب کبھی کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں تم نے علم لو، تم چلے جاؤ۔ آپ کی ہر ممکن کوشش ہوتی تھی، اور میں نے بارہا کہا ہے کہ اسی لیے تو دادا حضور کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کہ آپ جناب اس وقت کے دور میں بھی قرآن پاک ترجمے کے ساتھ شروع ہی یہاں سے اپنی بات کرتے تھے، کیونکہ اصل حقیقی علم یہی ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا اور جو تصب آیا اور جو وہ مسالک کی چھاپ لگانی چاہیے اس کتاب مقدس پر، وہاں کام خراب ہوا۔ جیسے جو الفاظ آئے تھے ان کو ویسا ہی ہونا چاہیے تھا، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور چاروں خلفاء میں سے بڑھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے علم سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں ہے۔ تو اگر وہ چاہتے تو وہ اس میں تبدیلی ہوتی، نہیں چاہا انہوں نے، جیسے آیا ہے ویسے ہی منون تسلیم ہے، ایسے ہی ہم لوگوں کو بھی منون اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ پرابلم یہ آتا ہے کہ اللہ پاک کو بات لکھتے ہیں بریکٹ کے اندر، اس کو بدلنے کی جب آپ ایکسٹرا کوشش کرتے ہیں، وہاں پرابلم ہے۔ اور میں نے پھر بھی دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خود بھی اپنے گلی محلوں میں دیکھیے نا، کتنے لوگوں نے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے۔ سمجھنا تو دور کی بات ہے، ابھی پڑھتے ہوئے تو صحیح اس کو۔ تو جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ہمیں بنانے کا مقصد کیا ہے، تو دوبارہ رپیٹ سن لیجئے، آپ کے بنانے کا مقصد آپ کو خلیفہ بنانا تھا۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جس کی حکمرانی ہوتی ہے، جسے علامہ آدم کل اسماء الاشیاء، جسے سارا علم ہے۔ اب اس میں تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ پاک کی ہے، فرشتہ کوئی بھی اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، جن کوئی بھی ہے وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے۔ مخلوق میں اللہ پاک کبھی ناانصافی نہیں کر سکتے، تو وہ کیوں نہیں خلیفہ بنے، یہ بھی کوشچن ہے، کیونکہ کسی نے وہ والی امانت نہیں اٹھائی۔ اللہ پاک نے جب امانت پیش کی ہے تو صرف انسان نے اٹھائی ہے۔ جب آپ کو اپنا وہ شعور یاد آ جائے، جیسے ابھی آپ کو اپنے سکول کی میٹرک کی جو آپ نے سند لی ہے وہ یاد آ جائے کہ ہم ایسے پڑھتے تھے، تو دیکھیں آپ کو پتہ تو ہوگا، کچھ نہ کچھ سین یاد ہے۔ ایسی جب آپ نے وہ امانت اٹھائی ہے، جب آپ اس شعور میں چلے جائیں، جب آپ اپنے اندر ڈیپ جائیں گے، اور جب آپ پر حقیقی راز کھلے گا، جب آپ پر وہ ڈیٹا ڈی کوڈ ہوگا کہ آپ کہاں کھڑے تھے، وہ کون سی امانت آئی تھی جس کو آپ نے اٹھایا ہے، جس کو انسان نے اٹھایا ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جب آپ کو اپنا سارا علم یاد آ جائے، پھر وہاں پہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں اس لیے خلیفہ ہوں، کیونکہ کوئی اور اس کے علاوہ نہیں سمجھ سکا۔ ابھی تو آپ نے بڑا کچھ سمجھنا ہے۔ ابھی تو صورت علق میں جو آتے ساری پہلا لفظ آ رہا ہے، اقرا پڑھیے۔ غور طلب بات ہے، قرآن پاک ہے نہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کوئی چیز نہیں ہے۔ فرشتہ آتے ساری کہہ رہا ہے پڑھیے۔
اپنے رب کے نام سے پڑھیے. اب آپ سے کوشچن میں کروں کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے. میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. تو آپ کے ذہن میں جنبش ہوگی، کیا پڑھوں؟ آنا چاہیے نا آپ کے ذہن میں سوال. تو کیا پڑھیے؟ آپ نے بڑی تعریفیں تو کر لی اپنی کہ ہمیں علم سیکھنے کی بات ہے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ پڑھنا کیا ہے. اب کھولیے ساری جتنی ہیں آپ کے پاس کتابیں، کھولیے، اس کو دیکھیے کیا پڑھنا ہے. یہ وہ علم ہے، یہ وہ انمول موتی ہیں جو ان عظیم ہستیوں سے ہی ملتے ہیں. میں نے بارہا کہا ہے کہ سلسلہ علیہ چشتی صابری میں چین نہیں ٹوٹتی، لڑی نہیں ٹوٹتی. میں جو بات کر رہا ہوں میری بات ہے ہی نہیں، صرف الفاظ میرے ہیں. باقی جو بات ہے وہ میرے دادا حضور کی ہے. دادا حضور کی بات دادا حضور کی نہیں، ان کے مرشد کی ہے. ان کے مرشد کی بات ان کی نہیں، ان کے مرشد کی ہے. پھر ایسے ہی یہ چین جاتی ہے اور اس حقیقی علم تک پہنچتے ہیں. جب چین نہیں ٹوٹی، لڑی نہیں ٹوٹی، تو علم پورے کا پورا آئے گا، علم سالم آئے گا پورے کا پورا. تب آپ کو سمجھ آئے گی. آگے ابھی اور غور کیجئے. علامہ بالقلم، ہم نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا. اب آپ سے کوشچن ہے، وہ قلم کون سا تھا، کہاں تھا، کیسے وہ قلم نے لکھا، کہاں لکھا؟ اور آپ اگر انسان ہو تو بتاؤ وہ کون سا علم ہے جو تم سیکھ کر آئے ہو؟ بتاؤ. آپ کو تو الٹ پلٹ چلوں میں ڈالا گیا ہے، حقیقی علم کی طرف نہیں آنے دیا گیا. اور یہ جو کوشچن لوگ کرتے ہیں پیر پکڑنے کی ضرورت کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اصل میں حقیقی پیر کون ہوتا ہے. یہاں بھی پرابلم تو ہے نا، جو لوگ کچھ پکھنڈی بیٹھ گئے، 2 نمبری بیٹھ گئے، وہاں پرابلم آیا. ہمارے دادا حضور بیٹھتے تھے، یقین کیجیے، اور ایسے جتنے بھی مرید وہ سمجھتے نہیں تھے، وہ اپنے بیٹے سمجھتے تھے. ایسے بیٹھتے تھے، چارپائی پہ بیٹھ گئے سو کے. اور کتنے ہمارے دور میں کتنے پیر بھی آئے تو وہ بڑا برا سمجھتے تھے اس بات کو. اور بابا جی سے کہتے کہ شاہ صاحب تسی یہ کی کرتے ہو، تسی مریداں نوں اپنے نال بٹھا لیندے. تو بابا جی دیکھیں ان کی باتیں کرنے کو دل کرتا ہے. بابا جی کی باتیں یاد آتی ہیں، وہ لمحات یاد آتے ہیں کہ کیسی کمال ہستی تھی، کیسا کمال ان کا علم ہے. کہ آپ نے جواب دیا کہ یہ جو مرید ہیں یہ کون ہیں؟ یہ بھی تو ہماری روحانی اولاد ہی ہیں. تمہارے کندھوں پر تمہارا کوئی بچہ چڑھ جائے تو تم کیا کرو گے؟ اس پیر نے کہا میں پیار کروں گا، اور کیا کروں گا. تو بابا جی نے کہا تو پھر یہ بھی تو بیٹے، ان کو بھی بیٹا سمجھو. تمہیں تو اندھی عقیدتوں میں الجھایا گیا نا. تمہیں تو وہ پیر صاحب سے تم بات ہی نہیں کر سکتے ہو، دور بیٹھے ہیں وہ وہاں بیٹھے ہیں. جبکہ ہم نے اپنے دادا حضور کی زندگی دیکھی ہے. جیسا آپ جناب کھانا کھا رہے ہیں ویسا ہی اپنے مریدین کو، اپنے بیٹوں کو کھلا رہے ہیں. اور بلکہ بعض دفعہ جب لاسٹ اسٹیج میں خود سادہ روٹی کھا رہے ہیں، لیکن جو آئے ہیں ان کو لیے اچھا کھانا بنوا رہے ہیں. یہ ہے میرے دادا حضور کی زندگی، اتنی عظیم ہستی. اور یقین کریں اگر وہ بیٹھے ہوتے تو کوئی فرق ہی نہیں کر سکتا تھا انسان. وہ بالکل سنتے رسول پوری کرتے ہیں. جو صحیح لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے پکھنڈ بازی نہیں کرتے. میرے دادا حضور کی زندگی بالکل سادہ زندگی، کوئی ایسے شوق نہیں تھا، بالکل سمپل اور خوبصورت ڈریسنگ، صاف ستھری. یہ ہے وہ زندگیاں جو وہ گزار کر گئے ہیں. تو جب آپ کو وہ کانشیس ملے گا، جب آپ یہ تمام ڈیٹے ڈی کوڈ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ بطور خلیفہ بنے ہیں. اس کو اللہ پاک صورت واقعہ میں ایکسپلین کرتا ہے آپ کے مقام کو دوبارہ. جب حاکمیت چیلنج ہوئی، شیطان کی طرف سے حاکمیت چیلنج ہوئی، جنت میں گئے، مسٹیک ہوئی. اب مسٹیک کی وجہ سے جو پہلی کوالٹی تھی جنت والا سرور، جو پرسکون زندگی تھی، وہ آپ سے چھین لی گئی. چھیننے سے مراد یہ ہے کہ ختم نہیں کی گئی، اس کو دبا دیا گیا، اس کو چھپا دیا گیا.
اور اس دنیا میں بیچ دیا گیا، آپ کو بھی اور اس عزازیل کو اور اس کی اولاد کو۔ یہاں اب آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد آ گئی، اور مقابلے میں عزازیل اور اس کی اولاد۔ لیکن قانون یہ ہے کہ وہاں پر جنت میں آپ کا روشنی کا جسم غالب تھا، لیکن یہاں روشنی کا جسم مغلوب ہے۔ ایسے ہی جنات جو ہیں وہاں ظاہر تھے، یہاں اب ظاہر نہیں ہیں۔ اب یہاں لڑائی ہے، لیکن جو وہ قوم ہے، جو مخلوق ہے جن، وہ کہیں آباد ہیں۔ ان میں سے جو اٹھ کر گیا تھا صرف عزازیل، باقی جو جن تھے وہ سارے اس عالم ملکوت میں نہیں گئے تھے۔ اور آپ آگے جا کے پڑھتے ہیں سورۃ جن میں، اور آگے بھی جا کے واقعہ پڑھیے گا کہ جنات آتے ہیں کہیں سے، اور وہ آگے کہتے ہیں کہ ہم پہلے خبر لیتے تھے، ہمیں خبر مل جاتی تھی، اب خبر نہیں ملتی، اب ہمیں ہدایت نہیں ملتی، تو اب ہم ڈھونڈتے ہوئے آئے ہیں۔ وہ ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں، اور پھر وہ قرآن پاک کو سنتے ہیں، ادب احترام کے ساتھ سنتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنی قوم میں واپس جاتے ہیں۔ دیکھیں وہ قوم تو آباد ہے نا، وہ کہیں قوم آباد ہے، تو وہ قوم الگ ہے جو آپ کے ساتھ یہاں مقابلے پہ آیا ہے، جس نے آپ کی حاکمیت کو چیلنج کیا ہے، عزازیل اور اس کی اولاد، وہ الگ ہے۔ یہاں پر اب آپ میں کمپٹیشن ہے۔ اب اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ اپنا وہ مقام واپس پا لیں گے جنت، لیکن جنت جو ہے اس کے درجات ہے، اور اگر آپ ہار جاتے ہیں تو پھر تو کچھ نہیں حاصل کر سکتے۔ اور جو ہدایت ہے وہ قرآن پاک کے اندر ہی ساری لکھی ہوئی ہے، لیکن جو ٹیچر ہے، جیسے وہ لین نہیں ٹوٹی، اسی طرح آپ کو علم اسی بندے سے لینا چاہیے جن کی لائن نہیں ٹوٹتی، جن کی چین نہیں ٹوٹتی، جن کی لڑی نہیں ٹوٹتی، جو حقیقی طور پر وہ علم کو لے کر آتے ہیں۔ وہ جب علم دے رہے ہیں، وہ ایکسپلین کر رہے ہیں، وہ اسی شعور میں ایکسپلین کر رہے ہیں جو حقیقی شعور ہے، تبھی کامیابی ممکن ہوتی ہے۔ اور آپ جب محنت کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک فضل کرتے ہیں۔ اور دوبارہ کہہ رہا ہوں، اللہ پاک نے ہی حکم دیا ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، خود تمہارے اندر تم دیکھتے کیوں نہیں؟ تو بس غور کرو اپنے اندر۔ ٹیچر تمہاری معاونت کرے گا، تمہیں سمجھائے گا، جیسے جیسے وہ خود گزرا ہے ویسے ویسے تم کو سمجھائے گا، جو جو پوائنٹ آئے ہیں، جن راستوں سے وہ گزرا تم کو سمجھا دے گا۔ جیسے ایک ٹیچر نے اے بی سی پڑھی ہے، اس نے پوری اے بی سی پڑھی ہے، وہ تم کو سمجھا دے گا، تو جس نے پڑھی ہی نہیں تو وہ تم کو کیا سمجھائے گا؟ یہ بات سمجھا کر۔ امید ہے کہ آپ کو اپنے سوال کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوبارہ مختصر بتا رہا ہوں، آپ کو جو بنایا گیا ہے وہ خلافت کے لیے بنایا گیا، اس لیے آپ خلیفہ بنے ہیں کہ کسی اور چیز نے خلافت کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کیا ہے، اور جنت میں آپ چلے گئے، وہاں آپ سے غلطی ہوئی تو دوبارہ اس لیے آپ اس دنیا میں آ گئے ہیں۔ اب یہاں پر کمپٹیشن ہے، جو آپ جنت میں کمپٹیشن ہار گئے تھے، شیطان نے آپ کو ورگلا لیا تھا، اب یہاں پر کمپٹیشن ہے آپ کا دوبارہ، جو آپ کی حاکمیت چیلنج ہے۔ تو اگر آپ وہ حاکمیت اپنی لے لیتے ہیں، اس شیطان کے جبڑوں سے چھین لیتے ہو، تو تم کامیاب ہو۔ اگر تم نہیں کرتے ہو، تم ہار جاتے ہو، بس تم پھر ہار گئے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، حاکمیت تم کو جیتنی ہے، اور حاکمیت تم تبھی جیت سکتے ہو جب تم اپنے وہ شعور لیتے ہو، بنی آدم والا، انسان والا، خلیفہ والا۔ میں نے اپنے ایک اور لیکچر میں کہا ہے کہ اللہ آدم کل اسماء الاشیاء کے باوجود آدم علیہ السلام سے مسٹیک ہو گئی، تو اب آپ کو کون سا شعور لینا ہے جس میں غلطی نہیں؟ وہ والا شعور، وہ سپریم شعور لینا ہے کہ جس میں مسٹیک نہ ہو، پھر جہاں آپ کو اس عالم میں جانا ہے، اس مقام پر جانا ہے، اس پوزیشن میں جانا ہے جہاں شیطان ہے ہی نہیں۔ تو جب آپ اس مقام پہ چلے جاتے ہیں جہاں شیطان ہے ہی نہیں، تو بس بات ختم۔ باقی تو گہری باتیں ہیں، وہ تو راز کی باتیں ہیں، وہ تو جب آپ لوگ یہ الب پڑھ لو گے، تھوڑا اور سیکھ لو گے، تو دادا حضور کے پاس آؤ گے، ان کو سلام کرو گے، تو باقی باتیں تو پھر انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ اور یہ سلام کیوں کرتے ہیں؟ یہ ضروری ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنا، ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ انمول موتی وہی دے کر گئے ہیں۔ اور ابھی تو مزید باتیں ہوں گی کہ اللہ پاک کیسے مومنین پر
اپنی رحمت اور برکت کرتا ہے۔ تم کو تو اس طرف آنے نہیں نہ دیا جاتا، اور جو آتے ہیں تم نے تو سمجھا یہ تویز، یہ ستائیے سے میں بالے میں لٹکا دو، یہ تویز ایسے کر دو، تم نے اسی کو کلندر اور کتب سے تو نیچے تم نے درجہ ہی نہیں دیا۔ ابھی تو تم کو یہی نہیں پتا کہ کلندر کی رسائی ہوتی کہاں تک ہے، اور کلندر سے جو اوپر اگلے مقام پہ جاتا ہے اس کی رسائی کیا ہوتی ہے، اور جو عین عرفان خودی کا جام پیتے ہیں، ابھی تم سمجھے نہیں ہو عرفان خودی کو، ابھی تم اس روحی کے کانشیس کو سمجھے نہیں ہو۔ جب تم اس کو سمجھو گے تو تمہیں اصل بات کا پتہ چلے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آپ کے جواب کی سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں سمجھے تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔